سجدے سے جو پھرا شیطان مردود ہو گیا، اللہ میرے سجدوں کو تو شیطان سے بچا لے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیطان پیدا کیوں کیا گیا؟ اس شیطان نے ناکوں چنے چبوا ڈالے، نمازیں پڑھنے نہیں دیتا، روزے رکھنے نہیں دیتا، اللہ کی عبادت میں ہمارا دل نہیں لگنے دیتا۔ ایسا خبیث، ایسا مردود جو اللہ سے جس نے دشمنی پالی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، آخر یہ پیدا کیوں کیا گیا؟ آئیے تمہیدن بھی اور اس کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی حکیم مطلق ہے۔ کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے مبنی بر حکمت ہے۔ کسی چیز کو بھی دیکھیے تو یوں کہیے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یعنی اے رب ہمارے، تو نے اسے بیکار نہیں بنایا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھت پر چھپکلی کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا، میرے پیارے رب عز و جل، تو نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تم سے پہلے یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ الہی تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ میرے کلیم، میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے حکمت سے خالی نہیں پیدا کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ انما الاشیاء تعرف باضدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یعنی مٹھاس جبھی معلوم ہو سکتی ہے جب کڑواہٹ ہو، صحت کی قدر اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جبکہ بیماری بھی ہو، خوشبو کا علم اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ بدبو بھی ہو۔ ایک پہلوان اپنی طاقت و ہمت کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی اور پہلوان بھی ہو۔ اگر مقابلے میں کوئی پہلوان ہی نہ ہو تو یہ گرائے گا کسے؟ اور گرائے گا کسی کو نہیں تو پہلوان کہلائے گا کیسے؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلوان سے ٹکر لینے والا بھی کوئی ہو، ٹکرانے والے کی وجہ سے پہلوان کے کمالات کا اظہار ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو آپ پڑھتے سنتے آتے ہی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے عصا مبارک کا سانپ بن جانا اور فرعون کے ہزاروں جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک بار ہی نگل جانا اور آپ کے دستے مبارک کا چمک اٹھنا وغیرہ، ان معجزات و کمالات کا ظہور کس کی وجہ سے ہوا؟ فرعون کی وجہ سے ہوا۔ فرعون اگر نہ ہوتا تو ان معجزات کا ظہور بھی نہ ہوتا، یعنی ان معجزات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ان معجزات اور موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کے اظہار کے لیے ایک منکر کا وجود ضروری، جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا اظہار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پیدا فرمایا اور اس کی مخالفت کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و کمالات کا ظہور ہوا۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اکثر معجزات کس کی وجہ سے ظاہر ہوئے؟ ابو جہل کی وجہ سے ظاہر ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ چاند کا پھٹنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں اور پتھروں کا خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرنا ابو جہل کی مخالفت اور اس کے انکار کے باعث تھا۔ وہ انکار نہ کرتا تو یہ معجزات کا ظہور کس وجہ سے ہوتا؟ ابو جہل جس قدر حضور کی مخالفت کرتا اسی قدر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ظہور پذیر ہوتے۔ گویا ابو جہل جو پیدا کیا گیا تو یہ بھی عبث نہیں، بیکار نہیں، کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ،
کہ حکیم کا فعل یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میرا رب عز و جل حکیم مطلق ہے. بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و معجزات کے ظہور کے لیے اسے پیدا کیا گیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ پھوٹ گئی. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن شریف لگایا. فَجَعَلَهُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا نَظْرًا. حجت اللہ للعالمین یہ کتاب صفحہ نمبر 424 پر لکھا ہے. تو ان کی آنکھ کو پہلی آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن کر دیا. یہ حدیث سن کر انکار کرنے والوں نے حدیث کا انکار کیا تو علماء کرام نے کتابیں چھانی تو مزید معجزات اور برکات کی احادیث ظاہر ہوئیں. اگر انکار کرنے والے حدیث کا انکار ہی نہ کریں تو مزید اس احادیث مبارکہ کا استنباط اور استخراج کی ہوتا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اگر نہ پھوٹتی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ یعنی لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھوں کو پہلے سے بھی زیادہ روشن کر دینا یہ کیسے ہوتا. تو پتہ چلا کہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اس تمہید کے بعد سنیے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا. نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کے لیے اور ابو جہل کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا. اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخالفت کے لیے پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عالم سے تشریف لے گئے تو ابو جہل بھی نہ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو نمرود بھی گیا. حضرت علیہ السلام تشریف لے گئے تو فرعون بھی چل دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو یزید بھی غرق ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ ابھی تک ہے، ہمیشہ رہے، مگر شیطان ابھی تک موجود ہے. اللہ تعالیٰ یاد رکھیے ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. اس نے اپنا مخالف بھی پیدا فرمایا تو دیگر تمام منکرین سے اسے زیادہ عمر دی اور انک من المنظرین فرما کر اسے ڈھیل دے دی اور اختیارات بھی بڑے وسیع دے دیے تاکہ وہ اپنا زور لگا کر دیکھ لے. اللہ کے جو بندے ہیں وہ اسی کے ہو کر رہیں، کبھی شیطان کے نہ بنیں گے. شیطان نے عمر دراز اور اختیارات وسیعہ پا کر اللہ کے مقابلے میں باقاعدہ ایک محاذ کھول لیا اور اپنا گروہ تیار کرنے کے لیے کوشش کرنے لگا. چنانچہ شیطان کی اس کوشش سے جو بد نصیب افراد تھے اس کے داؤ میں پھنستے چلے گئے اور ابتدا سے لے کر آج تک دو گروہ نظر آنے لگے، نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان جو بارگاہ الہی سے مردود ٹھہرایا گیا، راندائے بارگاہ الہی ہو گیا، رجیم کہہ کر اس کو ہر مسلمان پکارتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کئی مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے. شیطان جو فرشتوں کا استاد تھا، عبادت میں اس نے انتہا کر دی تھی، مگر اسے خفیہ تدبیر کا نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو ہوا انشاءاللہ مزید حکایات میں آپ کو بیان کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سجدے سے جو پھرا شیطان مردود ہو